سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری میں میرے تمام بزرگوں کو، میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام، اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت پیار۔ سلام کے بعد میں دل و جان سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں، اور جناب محترم پاسٹر شہزاد صاحب کا اور اپنی پوری کلیسیا کا اور مسیحی لوگوں کا، جنہوں نے مجھے پھر یہ موقع دیا کہ میں ورڈ آف گاڈ، خدا کا پاک کلام، خدا کے منہ کی باتیں اپنے لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ میرے لوگ اس روحانی خوراک سے سیر اور اسودہ ہو کر برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آمین۔ کیا آپ خوش ہیں؟ آمین۔ ہم سب آج بہت خوش ہیں۔ سب سے پہلے آج یہ میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا پاسٹر نہیں، بہت بڑا خدا کا خادم نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کے فضل سے یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح ناصری کا ایک چھوٹا سا چنا ہوا خادم ہے۔ ایز اے ایلڈر خداوند یسوع مسیح ناصری نے مجھے چنا تاکہ میں اپنی کلیسیا ابدالی کی، سیالکوٹ پسور روڈ پر میرا گاؤں ہے اور میرے گاؤں کا نام ابدالی ہے، تاکہ میں اپنی کلیسیا ابدالی کی اور کلیسیا سعودی عرب کی اور تمام مسیحی لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ میں نے کبھی اپنی لائف میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خدا کا ایک خادم بنے گا۔ خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کے لیے استعمال کرے گا۔ میں دل سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں، کیونکہ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں مقدس ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 36 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا بلکہ مصیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے۔ میں دل سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں۔ میں نے اپنی لائف میں بہت دکھ دیکھا، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی خداوند کو نہیں بولا کیا ہے خداوند یہ کیا ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، جب میرے اسباب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور تمہاری نسبت ناحق باتیں کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ اس بات پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ تم سے پہلے نبیوں کو بھی لوگوں نے ایسے ہی ستایا تھا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام پر دکھ آتا ہے تو آپ مبارک ہیں۔ ہم کوئی برائی کریں گے، ہمیں دکھ آئے گا تو ہم مبارک نہیں ہیں، ہم لعنتی ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام پر ہمیں دکھ ملتا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ میں دل سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں، اور اپنی کلیسیا ابدالی کا اور جناب محترم پاسٹر شہزاد صاحب کا اور پوری کلیسیا کا، جنہوں نے پھر مجھے یہ موقع دیا کہ میں خدا کا پاک کلام آپ کے ساتھ پیش کر سکوں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج میں ہی خدا کا کلام پڑھے گا، آپ بس سنیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اس کی 16 آیت، جیسے کہ جناب محترم پاس مبشران انجیل صاحب نے پہلے بھی یہ آیت پڑھی۔ میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں، خداوند ان کو برکت دے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اس کی 16 آیت، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، آج میرا جو ٹاپک ہے، میرا موضوع ہے، وہ 4 آیتوں پر، 4 لفظوں پر ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہے خدا کی محبت، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے ہلاکت، اور چوتھا ہے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی۔ 4 پوائنٹ کو سنیں گے خدا کے پاک کلام کو بڑے غور سے۔ پہلا پوائنٹ ہے محبت، گاڈ از لو، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ گاڈ از لو، لو از لائف۔ خدا
محبت ہے اور محبت زندگی ہے. خدا محبت کرتا ہے انسان سے اور خدا اس کے عوض کیا چاہتا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. خداوند کیا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگ کیا کریں؟ نجات پائیں. پریز گاڈ. خدا محبت ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی کیا کریں؟ آپس میں محبت رکھیں. پریز گاڈ. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کے خط میں جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم سب جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. یہ میرے عزیزو خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے اپنی ماں سے عداوت رکھتا ہے اپنی بہنوں سے عداوت رکھتا ہے اپنی کسی رشتہ دار سے عداوت رکھتا ہے کسی ساتھ غیر سے دوسری قوم کے لوگ سے محبت نہیں رکھتا عداوت رکھتا وہ کیا ہے؟ خونی ہے. آج میرے عزیزو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم خونی ہیں؟ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. موت سے باہر نکلنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. میرے عزیزو آج دیکھنا ہے کیا میری لائف کیسی ہے. میں 20 لوگوں کے ساتھ میری دشمنی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ خداوند یسوع مسیح کے عید ولادت کے دن کی تیاری کر رہا ہوں. کیا میں اس لائق ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح کے اس جنم دن کو منا سکوں؟ منانا اشد ضروری ہے. اشد ضروری ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیں نجات ملتی ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں. آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کسی کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. میرے عزیزو نجات پانا اشد ضروری ہے. خدا محبت کرتا ہے. کیا ہم آپس میں محبت کر رہے ہیں؟ اگر محبت کر رہے ہیں تو ہمیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو منانا چاہیے. پریز گاڈ. دوسرا پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی. خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18 سے لے کر 25 آیت تک میں ہی پڑھوں گا. خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18 سے لے کر 25 آیت تک. کلام مقدس کو میں پڑھوں گا. بڑے غور سے سنیں اور بعد میں 3 سوال کرے گا اپنی مسیحی قوم سے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کس لیے دنیا میں آیا اور وہ کیوں چاہتا ہے. پہلے کلام کو سنیے بڑے غور سے سنیے توجہ سے سنیے. اب یسوع مسیح کی پیدائش میری طرف دیکھیں بھائی. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو وہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. پریز گاڈ. آمین. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے جو نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری عاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا
جیسے خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا تھا اور اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور اسے نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. آمین ہلیلویا. خداوند آپ کو برکت دے. آپ بتائیں خداوند یسوع مسیح ناصری کون ہے؟ نجات دہندہ. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں نجات ملے, ہمیں چھٹکارا ملے, ہمیں رہائی ملے, ہمیں مخلصی ملے. پریز گاڈ. پہلا پوائنٹ ہے خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارا نجات دہندہ ہے. میں آج بات کروں گا, اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول ہی نہیں کیا تو آپ کو بلیسنگ کیسے آ سکتی ہے؟ آپ مسیحی نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ مسیحی نہیں ہے. جو مسیحی ہے وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے. ہمارا ایمان اتنی دیر تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے, بپتسمہ نہیں لیتے, اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے. پریز گاڈ. میں جب نیا سعودی عرب میں آیا 2003 میں سعودی عرب میں آیا, میرے پاسٹر جناب محترم پاسٹر انڈیا کے تھے, پاسٹر فرینک صاحب اور ان کے بابا جی. تو انہوں نے میرے کو بولا کہ عزق بھائی آپ ایمان میں آئے ہیں. مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا ایمان کیا. میں نے کہا جی پاسٹر صاحب ایمان میں آئے ہیں, کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں کیسے آئے؟ میں نے ایمان میں آیا ہوتا تو میں بولتا نا, میں کہا جی مسیحی ہیں. میں کہا نہیں بیٹے پہلے بپتسمہ لو, اس کے بعد خداوند آپ کو ملے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے, جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. کیسے مسیحی لوگوں پر خداوند اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا؟ اسی لیے نہیں کرتا, بہت لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول ہی نہیں کرتے. جب ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ناصری ہمیں روح القدس دیتا ہے. کون سا روح القدس دیتا ہے؟ جس روح القدس کی بدولت خداوند یسوع مسیح ناصری پیدا ہوئے, وہی روح القدس خداوند یسوع مسیح ناصری ہمیں عطا کرتا ہے. آج یاد رکھیں کیا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. آمین. یاد رکھیں کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے متعلق نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھی. پہلے انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھیں گے. آج میرے عزیزو وہ پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. پہلی آمد جو ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کی آ چکی ہے. ہمیں اس کے آمد کو منانا اشد ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم مسیحی ہیں. اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان لا کر اپنی لائف کو چینج کریں اور خدا کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاریں. آمین. یاد رکھیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کلام مقدس میں؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. کیسی زندگی چاہیے ہمیں؟ ہمیشہ کی زندگی, ابدی زندگی, ہلاکت والی زندگی نہیں چاہیے. آج آپ کسی مسیحی کو بولیں گے کہ آپ کون ہیں, وہ بولے گا میں مسیحی ہوں. میں کون ہوں؟ مسیحی ہوں, مسیح کے ماننے والا ہوں. اگر ہم مسیح کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم مسیح کے ماننے والے بھی نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں پہلے پوائنٹ یہ ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. ایمان کلام مقدس میں لکھا پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. لیکن کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے اسی طرح ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے. ایک بہت موٹا تازہ آدمی ہے اور اس کے نتھروں میں زندگی کا دم نہیں ہے
تو وہ مردہ ہے. اسی طرح اگر ہمارا بہت ایمان ہے اور ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم پھر بھی کیا ہے؟ مردہ ہے. میرے عزیزو آج ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے کیا میرا ایمان کسی بت پر تو نہیں ہے, میرا ایمان کسی جادوگر پر تو نہیں ہے, میرا ایمان غیر معبودوں پر تو نہیں ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. میں ان جیسے نہیں تپاؤں گا میرے عزیزو, اور اپنی زبان سے ان کا نام بھی نہیں لوں گا. زبور نویس بولتا ہے میرے عزیزو اگر ہم کسی غیر معبود کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اپنے آپ کو چھڑائیں. آج وقت ہے, اگر کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں تو اس بت کو پھینک دیں, پیچھے ہٹ جائیں, اپنی لائف بچائیں. اگر ہمارا ایمان کسی اور طرف جا رہا ہے تو اپنے ایمان کو واپس لائیں. ابھی ہم زندہ ہیں, ہمارے نثروں میں زندگی کا دم ہے, کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے, نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. اے خداوند زندہ ہی تیری ستائش کرے گا. آج بہت سے لوگ ہیں میرے عزیزو, مسیح اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں, اور ہمارا ایمان جو ہے 25%, 30%, ہمارا ایمان 50% کدھر ہے؟ خدا پر ہے. بہت لوگ ہیں جن کا ایمان جو ہے 25% ہوگا, 30% ہوگا, لیکن خداوند کیسا ایمان چاہتا ہے؟ 100%. گاڈ بلیس یو. خداوند چاہتا ہے میں محبت رکھتا ہوں اپنے لوگوں سے, اور لوگوں کو بھی میرے حکموں کو مان کر مجھ سے محبت رکھنی ہے, اور اپنے ایمان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 100%. پورے دل سے جیسے مقدس طاؤس نبی کہتا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال دے. آج ہم نے دعا کرنی, اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. پاک دل ہمارا اس وقت ہی ہوگا جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے اور اس کا اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. اگر ہم ایمان ہی نہیں رکھتے, بغیر ایمان کے ایمان جو ہے مردہ ہے. ایمان کے ساتھ ایمان کی اشد ضرورت ہے میرے عزیزو. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہلاکت سے بچنا ہے. ہلاکت کیا ہے جی؟ موت. کون سی موت ہے جی پاس صاحب؟ وہ موت ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے, جہاں آگ اور گندک ہوگی. اس موت کو ہلاکت کہا جاتا ہے. وہ ہلاکت کی موت مر گیا, ابلیس میں مر گیا, خدا کو نہ پہچانا, خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا اور ابلیس کے کاموں میں چلتا ہوا زندگی بسر کر گیا. وہ کدھر جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا. اس کی لائف ختم ہو جائے گی اور ساری زندگی آگ میں جلتا رہے گا. میرے عزیزو آج وقت ہے, اگر ہماری لائف ایسی ہے تو اپنی لائف کو چینج کر کے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر زندگی بسر کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. پریز گاڈ, آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. ابھی وقت ہے. جب لازر مر گیا تو اس کی بہن مارتھا نے بولا, خداوند یسوع مسیح نے اس کو جا کر بولا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. پریز گاڈ. اگر ہم ابدی زندگی چاہتے ہیں تو مارتھا نے کیا بولا کہ اے خداوند میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی جی اٹھے گا. کب جی اٹھے گا؟ قیامت میں آخری دن. جب اس نے اتنی بات کی تو خداوند یسوع مسیح نے بولا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ اب تک زندہ رہے گا, اور وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے, اور جو زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. ایمان کے ساتھ اگر ہمارا عمل ہے تو میرے عزیزو ہم ابدی زندگی پائیں گے. اگر ہمارا عمل کچھ نہیں ہے, ایمان بھی ہمارا 9% ہے, خدا پر پورا ایمان نہیں ہے, تو میرے عزیزو ہم بالکل بیکار ہیں. ابھی ہماری لائف جو ہے وہ بالکل یاد رکھیں کہ اگر ہم مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. وہاں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے.
آج وقت ہے میرے عزیزوں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، اس کے کلام پر عمل کریں گے، تو میرے عزیزوں کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس لیے چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہلاک نہ ہو جائیں۔ جی کوئی بتائے گا؟ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، گاڈ بلیس یو، وہ محبت کرتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے واسطے بہت سے دکھ اٹھائے۔ اس نے ہاتھوں پیروں میں کل، پسلی میں نیزہ اور سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لیے صلیب پر کفارہ ہوا۔ اس نے صلیب پر اپنا پاک خون بہا کر ہم کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو کیسے خریدا ہے؟ خون سے۔ آج میرے عزیزوں ہمیں صلیب کی قدر کرنی چاہیے، یہاں سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے کہ یسوع ہی کفارہ ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ آج ہم صلیب سے گھبراتے ہیں، صلیب کو پہنتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، تو اپنے گناہ کو ختم کر کے پلپٹ پر پائیں اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آئیں، تو خداوند آپ کو کیا کرے گا؟ استعمال کرے گا، برکت دے گا، بلیس کرے گا۔ وہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ میرے عزیزو، اگر ہم مردوں میں سے جئیں گے نہیں، اپنے بھائی کو معاف نہیں کریں گے، اپنی بہن کو معاف نہیں کریں گے، اپنے کسی بزرگ کی عزت احترام نہیں کریں گے، تو کیسے ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو کیسے ہم مسیح کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جنم دن؟ ہم حقدار نہیں ہیں میرے عزیزو۔ آج ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزو ابھی وقت نزدیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد آ چکی ہے، کیا ہم دوسری آمد کے لیے تیار ہیں؟ جی تیار ہیں؟ یس آمین۔ جی آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک آخری حوالہ پڑھیں گے کلام مقدس میں سے، خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 27 تا 28 ہے، ایک آیت پڑھیں گے۔ جی بھائی اشتیاق یہ آپ کی آیت پڑھیں۔ اگر میں اپنے باپ کے جی نہیں بھائی، جی یوحنا 10 باب اس کی 27 آیت ہے۔ 27 تا 28۔ اچھا 27 تا 28 پڑھ جی میری بیڑے میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ پریز گاڈ۔ یہ کس نے بولا؟ یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ پریز گاڈ۔ جو مسیح کی بیڑے ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ مسیح کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، مسیح کی آواز سنتی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کیا ان کو کرتے ہیں؟ ان کو ہلاک نہیں ہونے دیتے۔ پریز گاڈ۔ آگے سنیں۔ اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ کب تک؟ ابد تک۔ اور وہ کبھی ابد تک ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ پریز گاڈ۔ آج کیا کر رہا ہے ابلیس؟ شیر ببر کی مانند دوڑتا پھر رہا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح جو کہتے ہیں کہ میری بیڑے ہیں، ان کو کس بیڑ کو میں چھین لوں؟ اپنے آپ کو بچائیں میرے عزیز، اپنے آپ کو بچائیں، وقت نزدیک ہے۔ کیا ہم آج رات کو سوچیں، کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی بیڑ ہیں؟ اگر نہیں بیڑ ہے تو اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی بیڑ بنائے اور اس کے مقدس دن کو بڑے جوش، جذبے اور عقیدت کے ساتھ بنائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ کے ساتھ